محترم ناظرین اکرام، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام کے اندر جس کا نام ہے تراویح کا خلاصہ، یعنی قرآن کریم کا چھٹا پارہ۔ آج تراویح کے اندر جو ہم پڑھیں گے یا کسی نے پڑھ لیا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے، کیا مسائل، کیا چیزیں، کیا واقعات اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس کا مختصر خلاصہ آج کے اس پروگرام کے اندر بتایا جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چھٹے پارے کا اجمالی ایک تذکرہ ہم لوگ کر لیتے ہیں اجمالی طور پر، یعنی مختصر طور پر، پھر اس اختصار کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے۔ قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، سورہ نساء کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ مائدہ کا شروعاتی حصہ ہے۔ جو سورہ نساء کا بقیہ حصہ ہے اس میں تین باتیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ نمبر ایک، یہودیوں کی مذمت ہے، یعنی ان کی برائی بیان کی گئی ہے، نصارہ کی برائی بیان کی گئی ہے، اور نمبر تین، میراث کے کچھ مسائل کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم آگے چل کر کے اس کا مزید تفصیل اس کی بتائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کا جو شروعاتی حصہ ہے تو اس میں 5 باتیں ہیں۔ اس میں سورہ مائدہ کا حصہ ہے تو اس میں خاص کر 5 باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اوفو بالعقود، یعنی جائز جو عہد ہیں، جو عقد ہیں، جو وعدے ہیں، ان کو پورا کرنے کا تذکرہ ہے۔ ایسے ہی حرام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حرام چیزیں کیا کیا ہیں، کھانے پینے وغیرہ کی، اور طہارت کے مسائل ہیں، وضو، تیمم، غسل وغیرہ۔ اور ایک واقعے کا تذکرہ ہے جو حابیل اور قابیل کا قصہ ہے، اس کو ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور ایسے ہی اخیر میں یہود و نصارہ کی مذمت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا تھا، اور آگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ ان کے غلط عقائد تھے، ان کی جو سازشیں تھی، ان کا تذکرہ ہے۔ تو یہ اختصاراً اس چھٹے پارے کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ چلیے اب چل لیتے ہیں تفصیل کی طرف۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، بے شک اللہ تعالیٰ برائی والے قول کو، بری بات کو پسند نہیں فرماتے ہیں، الا من ظلم، مگر جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، وکان اللہ سمیعا علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کی برائی بیان کرنے کو منع فرمایا۔ کسی بندے کے تعلق سے کوئی غلط بات بتائی جائے، اس کی برائی، اس کی مذمت وغیرہ بیان کی جائے، جسے دوسرے الفاظ میں غیبت کہا جاتا ہے۔ کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان یا الزام تراشی وغیرہ کرنا، تو ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، بری بات اور برا قول۔ تو اس برے قول کے اندر تمام چیزیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تمام چیزیں ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہو، غیبت ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ تو ان سے منع فرمایا، مگر ایک چیز کا استثناء فرمایا، الا من ظلم، کہ جس شخص کے اوپر ظلم کیا گیا ہو اور وہ اس ظلم کا تذکرہ کسی سے کرتا ہے کہ فلاں شخص ظالم ہے، اس نے میرے اوپر یہ ظلم کیا، یہ زیادتیاں کی ہیں، تو اس کے ظلم کا تذکرہ کرنا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے محفوظ رہیں، اس سے بچ سکیں، تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ کسی ظالم شخص کی عدالت میں، کسی قانون کے پاس، کسی قاضی وغیرہ کے پاس میں اس کی شکایت درج کرنا، اس کے خلاف FIR درج وغیرہ کرانا، تو اس کی کہیں کورٹ میں، عدالت میں، کچہری میں، کسی جو مسلمانوں کا اپنا نظام عدل ہے، قاضی القضات ہے، ان کے پاس جا کر کے شکایت کرنا کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، فلاں شخص ظالم ہے، پریشان کرتا ہے، تو یہ شکایت کرنا بھی جائز ہے۔ تو جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، تو اگر وہ ظالم کی برائی بیان کرتا ہے، لوگوں کو ان سے بچانے کے، محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے کسی کی غیبت کرنا، کسی کے اوپر الزام لگانا، بہتان باندھنا، یا کسی کے بارے میں غلط افواہیں، غلط خبریں پھیلانا، تو ان سب سے منع فرمایا گیا ہے۔ آگے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو عیسائیوں کا ایک غلط عقیدہ تھا، اس کی تردید فرمائی۔ عیسائی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، چونکہ یہود ان کے دشمن ہو گئے تھے، تو یہودیوں نے ان کو سولی چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ تو بہت سارے عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ سولی پر چڑھ گئے اور پوری امت کی طرف سے کفارہ بن گئے ہیں، مطلب ہمارے گناہوں کا وہ کیا بن گئے ہیں، کفارہ بن گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، اس کی تردید فرمائی۔ ارشاد ہے وقولہم، اور ان کا یہ قول یعنی یہودیوں کا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، جو اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ وما قتلوہ، وہ قتل نہیں کر سکے۔ وما صلبوہ، ان کو سولی بھی نہیں دے سکے۔ ولکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا۔ وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک من، اور بے شک وہ لوگ ایسے معاملے میں شک کر رہے ہیں کہ جن کا انہیں علم نہیں ہے۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا، یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے۔
قتل نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا۔ مفسرین کرام نے اس کی مختصر تفسیریں نقل کی ہیں، جن میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تو ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا، جس گھر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے کچھ حواری موجود تھے، ان کے کچھ ماننے والے موجود تھے۔ تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی، ان کے ایک ماننے والے خود یہ قربانی دینے کے لیے باہر نکلے کہ آپ کی جگہ میں سولی پر لٹک جاتا ہوں، آپ کی جگہ میں قربانی دیتا ہوں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جیسے ہی وہ اس گھر سے باہر نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور یہودیوں نے ان ساتھی کو پکڑ کر کے سولی پر لٹکا دیا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ دوسری ایک تفسیر اس کے تعلق سے یہ نقل کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھی نہیں تھے، بلکہ یہودی چونکہ فوج لے کر کے آئے تھے، بادشاہ وقت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا، تو وہ پورے ایک کمانڈر پوری فوج لے کر کے آئے تھے۔ تو جو فوجی اندر جاسوسی کے لیے گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر ہیں کہ نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس فوجی کو جو اندر جاسوسی کے لیے گھر کے اندر جیسے ہی وہ داخل ہوا تو اس کی شکل اوپر کا جو حصہ تھا، اپر باڈی، تو اوپر کا جو حصہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا، اور نیچے کا حصہ اسی کا رہا، اوپر کا حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب وہ گیا تھا جاسوسی کے لیے، لیکن اس کی شکل بدل گئی اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ میری شکل بدل گئی ہے، تو وہ باہر آیا اور آ کر کے لوگوں کو خبر دی کہ ہاں اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو اوپر سے عیسیٰ ہے اور نیچے سے یہ ہمارا فوجی لگ رہا ہے، تو وہ لوگ کشمکش کے اندر مبتلا ہو گئے کہ یار یہ معاملہ کیا ہے۔ تو ان کو یہ لگا کہ شاید حضرت عیسیٰ نے اس کو قتل کر دیا ہے، حضرت عیسیٰ نے، ہمارا جو بندہ گیا تھا اندر جاسوسی کے لیے دیکھنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ ہیں کہ نہیں، تو حضرت عیسیٰ نے اس کو قتل کر دیا اور خود اس کی وردی پہن کر کے ہم کو بہکانے کے لیے باہر آیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اسی کو پکڑ کر کے سولی پر لٹکا دیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو ہی عیسیٰ ہے۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، میں تو تمہارا ہی آدمی ہوں، تمہارا ہی آدمی ہوں، لیکن چونکہ شکل اوپر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی، تو انہوں نے اسی کو سولی پر لٹکا دیا، اور یہودی یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، وما قتلوه وما صلبوه، کہ نہ وہ قتل کر سکے، نہ سولی پر جو ہے لٹکا سکے، ولکن شبہ لهم، معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا، اور قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے، ایک محمدی ہونے کی حیثیت سے، اس امت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے وہ اس امت میں قرب قیامت میں نازل ہوں گے، آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور ایسے ہی ان کی برکت سے یاجوج ماجوج ہلاک ہوں گے، اور 40 سال تک وہ زندہ رہیں گے، بیاہ شادی کریں گے، اور پھر جب ان کا انتقال ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں جہاں پر ایک قبر کی جگہ باقی بچی ہوئی ہے تو وہاں پر مدفون ہوں گے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ قیامت میں دوبارہ نازل ہوں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو اسی کو یہاں پر اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ پھر آگے چل کر کے یہودی اور عیسائیوں کی مذمت ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، عیسائیوں کے تعلق سے ہے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے زیادہ نہ بڑھو، غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے خلاف وہی بات کہو جو سچ ہے، جھوٹی باتیں نہ بولو، اللہ کے اوپر جھوٹے الزامات نہ لگاؤ۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اس کے کلمہ ہیں، القاها الی مریم، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف القا کیا تھا، وروح منہ، اور اس کی روح ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، ولا تقولوا ثلاثہ، خدا کو تین نہ کہو، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف ایک ہی ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کی ذات پاک ہے اس چیز سے کہ تم اس کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، بے شک زمین و آسمان کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے وکیل ہونے کے اعتبار سے۔ یہاں پر عیسائیوں کے 3 فرقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، 3 فرقے عیسائیوں میں سے تھے، بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، حضرت عیسیٰ خود خدا ہیں، بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، خدا نہیں ہیں، اللہ کے کیا ہیں، بیٹے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اصل میں خدا 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، 3 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے، خدا ہے، عیسیٰ، اللہ اور روح القدس، ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے، خدا ہے۔ تو ان کے اس عقیدے کی تردید کی کہ نہیں، اللہ تو صرف ایک ہی ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے منزہ ہے، تو ان تمام باتوں سے منزہ ہیں۔ رہ گئی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کا ایک کلمہ ہے اور اس کی روح ہیں۔ روح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عموماً جب میاں بیوی آپس میں ہم بستر ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، یعنی اس کا نطفہ ڈالا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالتے ہیں۔
اس سلسلے کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو روح اللہ نے ڈائریکٹ حضرت مریم کے پیٹ میں ڈالی تھی، ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پیٹ میں ڈالی تھی، بطن میں ڈالی تھی، حمل ٹھہرا تھا، تو اس لیے کہا گیا وروح من، اور اس کی روحیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح ڈائریکٹ حضرت مریم کے پیٹ میں ڈالی تھی، وروح من، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف کیا کیا تھا، القاء کیا تھا۔ تو یہاں پر یہودیوں نے، عیسائیوں نے جو اپنے دین کے اندر غلط باتیں ایڈ کر لی تھی، شامل کر لی تھی، ان کا رد کیا گیا ہے۔ پھر آگے چل کر کے میراث کا ایک مسئلہ ہے، کلالہ، یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کے تعلق سے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو یہ نبی آپ کہہ دیجئے ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، کہ کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی اولاد نہ ہو اور والدین بھی نہ ہوں، کلالہ کے شخص کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے چوتھے پارے کے آخر میں، سورہ نساء کے آخر میں میراث کے بہت سارے مسائل کا تذکرہ کیا گیا تھا، کسی کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، ماں ہو، باپ ہو، بیوی ہو، بہت سارے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، انہی میں سے ایک شخص کا تذکرہ ہے یہاں پر کلالہ۔ کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نہ اولاد ہو اور نہ جس کے ماں باپ ہوں، تو اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، بلکہ بھائی بہن ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، تو بھائی بہنوں کو کیا حصہ ملے گا، اسی کا تذکرہ کیا گیا کہ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے کل مال کا، وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فان کانت اثنتین، اگر دو بہنیں ہوں فلہما الثلثان، تو دو ثلث ان کو ملے گا، وان کانوا اخوۃ رجالا ونساء، اور اگر بھائی بہن دونوں ہوں، صرف بہن نہیں ہیں، بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو پھر بہن اور بھائیوں میں آپس میں للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہوگا، یعنی مرد کو ڈبل ملے گا اور عورت کو سنگل ملے گا۔ تو یہ کلالہ کی میراث کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اب سورہ مائدہ شروع کرنے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، آج اتوار کا دن ہے، کچھ لوگوں کے میسیج آ رہے ہیں، تو یہ پہلے میں قرآن کریم کی تفسیر کر لیتا ہوں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہمارا لائیو سوال جواب کا پروگرام شروع ہوگا، تو اس لیے ساتھی بنے رہیں، جڑے رہیں۔ تفسیر کے بعد میں انشاءاللہ لائیو سوال جواب کا پروگرام ہمارا شروع ہوگا، مجھے یاد ہے میں نے 4:30 بجے کا ٹائم رکھا تھا، 4 بجے کا، انشاءاللہ وقت پر شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی چلیے آگے چلتے ہیں، سورہ مائدہ۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، مائدہ کیسے کہتے ہیں، دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کے قوم کے اوپر مائدہ دسترخوان نازل کیا تھا، جس میں من و سلویٰ تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آسمان سے کھانے پینے کا دسترخوان اور نعمتیں نازل فرمائی تھی، اسی کا تذکرہ ہے اس صورت کے اندر، تو اسی پر اس کا نام رکھ دیا گیا مائدہ، سورۃ المائدہ بمعنی دسترخوان۔ اس صورت کے اندر حلال و حرام چیزوں کا تذکرہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، کیا کیا چیزیں حلال ہیں، کیا کیا چیزیں حرام ہیں، تو بڑی تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو حلال و حرام کا تذکرہ ہے سورہ مائدہ کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سب سے پہلی اس صورت کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے، اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ہر وہ عہد مراد ہے جو بندے کے اور اللہ کے درمیان ہے، بندے اور اللہ کے درمیان جو عہد ہے، جیسے اللہ نے وعدہ لیا تھا میری عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، یہ تمام عبادات کا جو بندے نے عہد لیا تھا تو ان عہدوں کو پورا کرنا ضروری ہے بندے کے اوپر۔ یا لوگ آپس میں جو ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، آپس میں لین دین کا، معاملات کا، لوگ آپس میں جو معاہدہ کریں، معاملات کریں، عہد کریں، وعدے کریں، یا اللہ تعالیٰ سے جو عہد وعدے ہیں تو ان تمام کو پورا کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے، وعدوں کو پورا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا تذکرہ فرمایا، اے ایمان والو اوفوا بالعقود، کیا کرنا ہے، وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کو کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ پھر آگے چل کر کے 9 حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا، 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، سنیے کیا کیا ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں، میتہ یعنی مردار، جو بھی جانور مردار ہو جائے، اپنی موت اپنے آپ مر جائے، تو وہ مردار تمہارے اوپر کیا ہے، حرام ہے۔ والدم، خون حرام ہے، خون کھانا پینا کیا ہے، حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا، سور کا گوشت کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور کہ جس کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا جان بوجھ کر کے، تو وہ بھی مردار کے حکم میں ہے، اس کا بھی کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کا تذکرہ پہلے بھی آیا تھا، اسی کے ساتھ میں 5 چیزوں کا مزید تذکرہ اور ہے۔ والمنخنقہ، کیا فرمایا، والمنخنقۃ، کہ وہ جانور جس کو گلا گھونٹ کر کے مارا گیا ہو، شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو بلکہ گلا گھونٹ کر کے مارا گیا ہو، تو ایسا مردار جانور بھی کیا ہے، حرام ہے۔ والموقوذہ، جسے کسی تکلیف کے ذریعے سے مارا گیا ہو، جسے چوٹ ماری گئی ہو، سر پہ چوٹ مار دی، جسم کے کسی اور حصے پہ چوٹ مار دی اور وہ چوٹ لگنے کی وجہ سے مرا ہو، تو وہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ والمتردیہ، اور ایسا جانور کوئی جو لڑھک کر کے گر کر کے مر گیا ہو، کہیں اونچائی پہ کھڑا تھا، کسی نے دھکا دیا یا خود سے گرا اور لڑھکتے 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 کیا ہوا ہے، وہ مرا ہے، تو اس کا بھی کھانا کیا ہے، حرام ہے۔
اور اسی طریقے سے وما اکل السبع، اور فرمایا گیا کہ جس کو درندے چیر پھاڑ کر کے کھا لیں، تو جس کو درندے چیر پھاڑ کر کے کھا لیں تو اس کا کھانا بھی کیا ہے یہاں پر حرام کیا گیا۔ وما ذبح وما اکل السبع، اور جس کو درندے چیر پھاڑ کر کے کھا لیں تو اس کا بھی کھانا کیا کیا گیا ہے یہاں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہے اس کے اندر والنطیحۃ کا مطلب یہ ہے کہ دو جانور آپس میں لڑیں، ان کے آپس میں ٹکر ہوئی ہو اور اس ٹکر کے نتیجے میں کسی جانور کی موت ہو گئی ہو، تو فرمایا کہ یہ بھی کیا ہے حرام ہے، یہ بھی کیا ہے حرام ہے۔ تو یہ 9 طرح کی حرام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ 9 طریقے سے اگر جانور مرے ہیں تو پھر ان کا کھانا کیا ہے حرام ہے۔ البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بقیہ جو 5 ہیں، یعنی والمنخنقہ گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، والموقوذہ تکلیف دے کر کے مارا گیا ہو، والمتردیہ گر کر کے کہیں سے مرا ہو، والنطیحہ آپس میں ٹکرانے سے مرے ہو، وما اکل السبع کسی درندے نے اس کو کھا لیا ہو جیسے کتا ہے یا کوئی اور جانور ہے اس سے کھا لیا ہے، تو فرما رہے کہ اگر یہ 5 جانور آدمی کو اس حالت میں ملے کہ وہ زندہ ہوں، اگر اس حالت میں ملیں کہ وہ زندہ ہوں اور آدمی اس کو ذبح کر لے، الا ما زکیتم مطلب تم ان کو ذبح کر لو، تو پھر یہ کیا ہو جائیں گے حلال ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک جانور اوپر سے گرا لیکن اس کے اندر جان باقی تھی، ایک آدمی آیا اس نے اس کو آ کر کے ذبح کر دیا، فرمایا اب حلال ہے۔ اگر گر کر کے مر جاتا تو حرام تھا، لیکن گرا لیکن مرا نہیں، جان باقی تھی، بھلے ہی اس کے آخری سانسیں چل رہی ہوں لیکن جان باقی تھی، پھر ذبح کیا تو فرمایا کیا ہے حلال ہے۔ ایسے ہی گلا گھونٹا تھا لیکن صحیح سے مرا نہیں تھا، کچھ جان باقی تھی، پھر ذبح کر لیا گیا تو بھی حلال ہے۔ والموقوذہ تکلیف دی تھی، ڈنڈے سے مارا تھا لیکن مرا نہیں تھا، جان باقی تھی، ذبح کر لیا گیا تو حلال ہے۔ تو یہ اخیر کے 5 ایسے ہیں کہ اگر ان میں جان باقی ہو اور لاسٹ ٹائم پہ ان کو ذبح کر لیا جائے تو پھر ان کا کھانا کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا۔ یہ تذکرہ ہے۔ پھر آگے چلیے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو میں نے مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ دین اسلام، جو دین اسلام لائے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت احکام کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، یعنی سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا، کوئی حکم نازل نہیں ہوا، بلکہ تمام احکام قرآن کریم کی آیتیں تو نازل ہوئی لیکن ان میں کوئی حکم نہیں تھا حلال و حرام کے اعتبار سے۔ حلال و حرام کا حکم جن آیتوں میں دیا گیا تھا ان میں سب سے آخری آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا کہ اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، اب دین مکمل ہو گیا ہے۔ ہم نے وہ آیتیں بیان کر دی جن میں حلال کا تذکرہ ہے یا حرام کا تذکرہ ہے، یا تو وہ آیتیں ہم نے ذکر فرما دی کہ جن سے تم حلال و حرام کے مسئلے کو نکال سکتے ہو، مستنبط کر سکتے ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، سن 9 ہجری میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حج ادا کرنے کے لیے گئے ہیں، تو یوم عرفہ کے دن، جس دن حاجی حج کے لیے ہوتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، عصر کے بعد عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع فرما رہے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی، اور اس بوجھ سے آپ کی جو اونٹنی تھی، یعنی جب وہی یہ آیت نازل ہوئی اور وہی اتری تو آپ کی جو اونٹنی تھی وہ زمین پر بیٹھ گئی، وہی کا بوجھ برداشت نہ کر سکی، تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ بلکہ بعض اس کے اندر آتا ہے کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم کو مل جاتی، ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ تو پوچھا گیا وہ کون سی آیت ہے، تو یہود نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، تو صحابہ نے کہا ہاں ہمیں پتہ ہے یہ کب اور کس موقع پر نازل ہوئی تھی، پھر اس کی تفصیل بیان کی۔ یوم عرفہ میں عصر کی نماز کے بعد جب حضور اونٹنی پر تھے، لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے اور اب نجات صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں پر ایک سچویشن کو بیان کیا، چونکہ اس سے پہلے 9 طرح کے مردار چیزوں کا تذکرہ فرمایا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا کھانا حرام ہے، البتہ اگر کوئی مجبور ہو جان بچانے کے، جس کے لالے پڑ گئے ہوں کہ مردار کھائے بنا، یا یہ حرام جانور جن کا تذکرہ کیا گیا ان کو کھائے بنا آدمی کی جان نہ بچ سکتی ہو، تو پھر صرف جان بچانے کے بقدر کھانے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی جنگل میں ہے، راشن پانی ختم ہو گیا، کوئی اور سامان نہیں ہے، بھوک اتنی ہو گئی ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اب جان بچانے کے لیے مردار یا یہ حرام چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ان کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن کتنا؟ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، حد سے زیادہ پیٹ بھر کر کے کھانا نہ ہو،
پیٹ بھر کر کے نہ کھاتا ہو بلکہ صرف اتنا ہی کھائے کہ جس سے جان بچ جائے، تو اس کی اجازت دی گئی ہے یہاں پر من اضطر، چونکہ یہ اضطراری حالت ہو گئی ہے۔ پھر آگے جیسا کہ عرض کیا گیا تھا اجمال میں کہ وضو وغیرہ کے تیمم وغیرہ کے مسائل کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ فاغسلوا وجوہکم، یہاں پر وضو کا طریقہ بتایا گیا۔ دیکھیں 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہیں تو چاروں کا تذکرہ ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے جب تم کھڑے ہو، نماز کے لیے آؤ، فاغسلوا وجوہکم، چہرہ دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں تک۔ تو یہ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا، تو چاروں کا تذکرہ ہے یہاں پر وضو کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اور آگے پھر جو ہے تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اور اگر ناپاک ہو تو پاکی حاصل کرو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ، یہ پورا اس کا جو تیمم کا طریقہ تھا وہ کل کے سبق میں ہم نے بتایا ہے، تو اسی کو واپس یہاں پر ریپیٹ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ ہاں آگے چلیے، پھر یہودیوں کا جو ایک دعویٰ تھا، یہود و نصارہ کا جو ایک دعویٰ تھا ان کا، اس کی تردید کی گئی ہے، اس کو رد کیا گیا ہے۔ یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور کوئی شخص اپنی اولاد کو، اپنے محبوب کو کیا نہیں دیتا؟ عذاب نہیں دیتا، تو اس کا یہاں رد کیا گیا۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے، نبی سے کہا جا رہا ہے، ان سے کہو جواب میں، فَلِمَ يُعَذِّبْكُم بِذُنُوبِكُم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کے بدلے میں عذاب کیوں دے گا؟ کیوں دے گا؟ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں یہودیوں کا خود کا اپنا قول مذکور ہے کہ ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا، اگر دے گا بھی تو بس چند دن ہم کو عذاب دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے پوچھو کہ جب تم اللہ کے بیٹے ہو، اس کے محبوب ہو، پھر اللہ عذاب کیوں دے گا؟ بھلے ہی چند دن کیوں نہ ہو، تو عذاب کیوں دے گا؟ تو عذاب دینا اصل میں یہ ہے کہ تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو، نہیں تو آدمی اپنی اولاد کو، اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیتا، چند دن چھوڑیے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ان کو عذاب نہیں دیتا۔ تو تم کو عذاب دینا یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہو، نہ تم اللہ کے بیٹے ہو نہ اللہ کے محبوب ہو، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی اللہ کی ایک مخلوق ہو، انسان ہو، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک واقعے کا تذکرہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور پڑھیے ان کے اوپر، تلاوت کیجیے، ان کو بتائیے آدم علیہ السلام کی 2 بیٹوں کا، اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم يتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، قال لأقتلنک، تو ان میں سے ایک نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، دوسرے نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کی قربانی چاہتا ہے قبول کرتا ہے متقی لوگوں میں سے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو ہاتھ بڑھائے گا میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اصل میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، تو اللہ کو نسل انسانی کا سلسلہ چلانا اور شروع کرنا مقصد تھا۔ تو نظام یہ تھا کہ ایک وقت میں ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ حضرت حوا سے ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا، اور یعنی ایک بطن سے ایک بار میں ایک حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اور اصول یہ تھا کہ ایک بار میں جو 2 بچے پیدا ہوئے ہیں ان دونوں کو سگے بھائی بہن سمجھا جاتا تھا، اور ان کا آپس میں نکاح کرنا کیا تھا؟ حرام تھا۔ اگلی بار میں جب ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ بھی آپس میں سگے بھائی بہن سمجھے جاتے تھے، مگر چونکہ بہن بھائی کا آپس میں نکاح حرام ہے اور اللہ کو دنیا کا نظام بھی بنانا تھا، تو اصول اور ضابطہ اس وقت یہ متعین فرمایا تھا کہ اس حمل کا لڑکا دوسرے حمل سے دوسری مرتبہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ آپس میں بھائی بہن نہیں کہلائیں گے، تو اس کا نکاح اس کے ساتھ میں، اس کا نکاح اس کے ساتھ میں ہو جائے گا، البتہ ایک ہی بار میں جو پیدا ہوئے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا۔ تو ہوا یوں، حابیل اور قابیل یہ 2 بھائی تھے، حابیل اور قابیل۔ تو حابیل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل بڑے قاف سے اور حابیل ہا سے، قابیل اور حابیل، تو حابیل اور قابیل۔ تو قابیل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ کم خوبصورت تھی۔ تو ضابطہ یہ تھا کہ قابیل کی بہن کا نکاح حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل یہ چاہتا تھا کہ میرا نکاح میری بہن سے ہو چکے وہ زیادہ خوبصورت ہے،
حالانکہ یہ تو اس وقت منع تھا، نکاح نہیں ہو سکتا تھا چونکہ وہ سگی بہن کے حکم میں تھی، تو اس لیے حضرت آدم کی طرف سے یہ حکم ہوا جب وہ آپس میں ضد کرنے لگا کہ نہیں میں تو اپنی ہی بہن سے نکاح کروں گا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ تم اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی قربانی پیش کرو، اللہ جس کی قربانی قبول کر لیں گے فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ دونوں گئے ایک پہاڑی کے اوپر، انہوں نے اپنی قربانی دی۔ بعض روایت میں لکھا ہوا آتا ہے کہ حابیل جو تھے وہ ایک دمبا، ایک بچھڑا لے کر کے آئے، اس کی قربانی انہوں نے پیش کی، اور قابل جو تھا وہ اناج غلہ وغیرہ لے کر کے آیا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ سمجھی جاتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، تو جس کی قربانی کو آگ کھا گئی تو مطلب یہ ہے کہ فیصلہ اس کے حق میں ہے، اللہ کو یہ بندہ زیادہ محبوب ہے، اس کی بات زیادہ پسند ہے۔ تو حابیل جو بچڑا لے کر کے آیا تھا آسمان سے آگ آئی اور اس کو کھا گئی، اور قابل کا جو غلہ تھا وہ پڑا رہ گیا۔ تو مطلب سیدھا سے یہ نکلا کہ قابل کی ضد غلط تھی، بلکہ جو فیصلہ شروع سے شریعت جو نافذ ہو گئی تھی وہی تھی کہ حابیل کی بہن کا قابل کے ساتھ میں، قابل کی بہن کا حابیل کے ساتھ میں نکاح ہونا تھا، لیکن اس نے نہیں مانا اور قربانی بھی اللہ کی طرف سے رد کر دی گئی۔ تو اس نے ضد میں کیا کیا، حابیل کو قتل کر دیا کہ جب حابیل نہیں رہے گا تو میں اپنی بہن سے خود ہی نکاح کر سکتا ہوں، تو جب حابیل نہیں رہے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اب کیا ہوگا، میں ہی اپنی بہن سے نکاح کر سکتا ہوں چونکہ دوسرا تو ہے نہیں کوئی، تو اب میرے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس نسبت سے اس نے کیا کیا، حابیل کو قتل کر دیا۔ یہاں پر لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں حابیل قابل میں کہ کون قاتل تھا کون مقتول تھا، حابیل تھا کہ قابل تھا، چونکہ ملتے جلتے نام ہیں۔ تو اس کے لیے ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے، یہ آپ بات یاد رکھ لیجئے تو آپ کو ذہن میں رہے گا کہ قابل کون تھا حابیل کون تھا۔ قابل میں بڑا قاف آتا ہے اور قاتل میں بھی بڑا قاف آتا ہے، تو قابل میں بھی قاف ہے اور قاتل میں بھی قاف ہے، تو مطلب یہ ہے کہ قابل قاتل تھا، دونوں کے قاف آپس میں ملا لیجئے تو آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے۔ تو قابل قاتل تھا اور حابیل جو تھا وہ مقتول تھا، تو اس کی چونکہ اس وقت جو ہے یہ دنیا کے اندر پہلا قتل تھا، یاد رکھیے یہ دنیا کے اندر پہلا قتل تھا جو قابل نے اپنے بھائی حابیل کو کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا قتل جو ہوا وہ حابیل کا ہوا، اور اب اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا گناہ قابل کے کھاتے میں لکھا جائے گا، سب کا گناہ قابل کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اچھا دنیا میں پہلا قتل تھا، کسی کی موت نہیں ہوئی تھی، تو دفنانے کا طریقہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کو دفنانا کیسے ہے۔ اب اس نے قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل تو کر دیا، مگر اب پریشان پھرا، اب پریشان رہا کہ اب آخر اس کا کروں کیا، اس کو کہاں لے کر کے جاؤں، کیونکہ اب جو والد ہیں آدم علیہ السلام ہیں وہ تو پوچھیں گے بھائی حابیل کہاں گیا، کدھر ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو اب اس کا کروں تو کیا کروں، چونکہ پہلی موت تھی، دفنانے کا طریقہ پتہ نہیں تھا، تو وہ پریشان رہا۔ لکھا ہوا آتا ہے کہ ایک زمانے تک اپنے بھائی کو، مردہ بھائی کو پیٹھ کے پیچھے لاد کر کے وہ پھرتا رہا، گھومتا رہا، پھرتا رہا، گھومتا رہا، لیکن کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اللہ نے اس کی رہنمائی فرمائی، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا اور اس نے کوے نے آ کر کے زمین میں اپنے پنجوں سے کھودا۔ روایت میں آتا ہے دو کوے اللہ کی طرف سے آئے، ان دونوں میں آپس میں لڑائی بھجی، ایک نے دوسرے کو مارا، تو اب جس کوے نے دوسرے کو مار دیا تھا اس نے کیا کیا، اپنے پنجوں سے زمین کھودی اور زمین کھود کر کے گڈھا کھود کر کے اپنے مردہ کوے کو، دوسرے کوے کو جو مر گیا تھا جس کو مارا تھا اس کو زمین کے اندر اس نے گاڑ دیا اور دفن کر دیا۔ تو پھر اس نے کہا قال یا ویلتا، یہ دیکھ رہا تھا سارا، قابل جو تھا قاتل یہ دیکھ رہا تھا، قال یا ویلتا کہنے لگا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں، مجھے تو اتنی بھی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کو اس طریقے سے چھپا سکتا، فاصبح من النادمین، وہ کیا ہو گیا، وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ پورا واقعہ اس میں اور بھی مزید تفصیل ہے لیکن میں نے مختصراً آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے دفنانے کا طریقہ چل پڑا، رواج چل پڑا، تو دفنانے کا طریقہ اس طریقے سے بتایا گیا، اور یہ پہلا قتل تھا پوری دنیا کے اندر۔ آگے چلیے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ، ان کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان یقتلوا، ان کی سزا کیا ہے، انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے مخالف طریقے سے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، ایک ہاتھ ایک پیر، دایاں ہاتھ اور بایاں پیر اس طریقے سے کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے بھگا دیا جائے، ان کو کیا کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، ان کے لیے یہ دنیاوی عذاب ہے ان کو رسوا کرنے والا، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر ڈاکوؤں کی سزا بیان کی گئی ہے، ڈاکو جو لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں تو ان کی یہاں پر سزا بیان کی گئی ہے، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، تو ایسے ڈاکوؤں کے 4 سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا۔ کتنی بھائی؟ 4 سزاؤں کا تذکرہ ہے، انہیں یا تو قتل کر دیں بدلے میں، یا سولی پر لٹکا دیں، یا ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے
جائیں اور یا تو ان کو اپنے ملک سے بھگا دیا جائے، ملک سے در بدر ان کو کر دیا جائے۔ تو یہ 4 سزاؤں کا تذکرہ ہے، اور یہ سزائیں جو بیان کی گئی ہیں یاد رکھیے یہ جرائم کو کم کرنے کے لیے ہے۔ یہ کیا ہے؟ جرائم کو کم کرنے کے لیے ہے کہ جب ڈاکو کو قتل کر دیا جائے گا یا سولی پر سب کے سامنے لٹکا دیا جائے گا یا اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے تاکہ وہ چوری ہی نہ کر سکے، چل پھر نہ سکے، اور ایسے ہی اسے ملک سے بھگا دیا جائے گا، تو یہ سزائیں ایسی ہیں کہ جو دوسروں کے لیے سامان عبرت ہوں گی، اور پھر کسی اور ڈاکو کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کا مال ہڑپ کر لے۔ تو یہ ڈاکوؤں کی سزا ہے۔ آگے چور کی سزا ہے، والسارق والسارقۃ، اور چور مرد یا چور عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، نکالا من اللہ، یہ اسی کی سزا ہے جو انہوں نے عمل کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سخت ہے احکام کے اعتبار سے اور بڑا حکمت والا ہے۔ دیکھیں یہاں چور اور چورٹی دونوں کا بیان کیا، یعنی چاہے چور مرد ہو چاہے چور عورت ہو۔ عموماً قرآن کریم کے اندر جو احکام ہیں ان میں مرد کے اندر ہی عورت کو بھی شامل کیا گیا ہے، یعنی جگہ جگہ مرد کے لیے عورت کے لیے الگ الگ تذکرہ نہیں کیا گیا، بلکہ مردوں کو مخاطب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو خطاب مردوں سے ہے لیکن اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں، مگر یہاں چوری کے مسئلے میں خاص کر عورت کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ یہاں پر حد اور سزا کا تذکرہ ہے، اور یہ فقہی اصول ہے کہ اگر کسی معاملے میں شک و شبہ پیدا ہو جائے تو پھر حدود کیا ہو جاتی ہیں؟ ساقط ہو جاتی ہیں۔ تو تاکہ حدود ساقط نہ ہو، ختم نہ ہو، اس لیے تذکرہ فرمایا گیا کہ چاہے چور مرد ہو چاہے چور عورت ہو، ان کی سزا یہ ہے کہ ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور یہ بھی بطور کیا ہے؟ جرائم کو روکنے کے لیے ہے کہ جب چوری کی سزا یہ معلوم ہوگی بھائی ہاتھ سے چوری کی ہے تو ہاتھ ہی کاٹ دیا گیا، تو اب کیا کرے گا؟ کوئی بندہ آگے چوری نہیں کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک بار چوری کی تو ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، دوسری بار چوری کی تو اس کا پیر کاٹ دیا جائے، دوسرے والا پیر کاٹ دیا جائے، پھر بھی اگر چوری کرتا ہے تو یہ بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے، مطلب ایک ہاتھ ایک پیر پھر دوسرا ہاتھ، اور پھر بھی اگر وہ چوری کرتا ہے تو پھر اسے قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو ایسا تو ویسے تو مشکل ہے، لیکن علماء نے احکام بیان کیے ہیں، کیونکہ کچھ چور ہوتے ہیں جو بڑے جری ہوتے ہیں، تو یہ چور کی سزا بیان کی تاکہ معاشرے سے ہر طرح کے جرم کا خاتمہ ہو سکے، جرائم کو روکنے کے لیے۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر اسلام کے 3 احکام پوری دنیا کے اندر نافذ کر دیے جائیں تو انشاءاللہ دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا، جن میں سے ایک تھا چوری کی سزا۔ تو چوری کی، ڈاکہ زنی کی یہ سزا اگر دنیا میں نافذ کر دی جائے تو پوری دنیا سے انشاءاللہ جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسری تھی قتل کی سزا، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، تو یہ قتل کی سزا اگر متعین کر دی جائے انشاءاللہ قتل نہیں ہوں گے، دنگے فساد نہیں ہوں گے۔ اور ایسے ہی تھا زنا کی سزا، حرام کاری بدکاری کی سزا، کہ اس کو یا تو سنسار کر دیا جائے اگر شادی شدہ ہے، یا تو اس کو کوڑے مارے جائیں اگر غیر شادی شدہ ہے۔ یہ 3 سزائیں اگر دنیا میں نافذ کر دی جائیں انشاءاللہ دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ سزاؤں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے چلیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، 12ویں رکوع کے اندر ہے، اے ایمان والو اگر تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں کے حق میں وہ نرم دل ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے حق میں وہ سخت دل ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی لعنت و ملامت کرنے والے کی لعنت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مرتد کا بیان فرمایا۔ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو پہلے اسلام لائے پھر اپنے دین سے پھر جائے۔ ایک شخص نے ایک ساتھی کا تذکرہ کیا، بولے وہ سعودی میں تھا، کسی سے اس کے ساتھ میں کسی مسلمان لڑکی سے اس کی آنکھ لڑی اور وہ اسے نکاح کرنے کے چکر میں مسلمان ہو گیا، پھر وہاں سے نیپال آیا اور نیپال میں آ کر کے واپس ہندو ہو گیا، اور یہ کہا کہ اب تم کو بھی ہندو بن کے رہنا پڑے گا۔ تو جب تک سعودی میں تھا مسلمان ہو کر کے باقاعدہ عورت سے نکاح کر لی مسلم لڑکی سے، اور جب نیپال آیا جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے یا اتنی سخت سزائیں نہیں ہیں تو پھر وہ واپس ہندو ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس طریقے سے کرے، اسلام لے کر کے آئے پھر اسلام سے پھر جائے، اسلام سے پھر جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اپنا ہی بگاڑے گا، کیونکہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو کسی اور قوم کو پیدا کر دے گا جو اللہ کے احکامات کو ماننے والی ہو، مسلمانوں کے حق میں نرم دل ہو، اللہ کے راستے میں لڑتی ہو، حق بات کہتی ہو، سچ بات کہتی ہو، تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم جو ایمان لا رہے ہو، اللہ کی عبادتیں کر رہے ہو، تو یہ اپنے فائدے کے لیے ہے، اپنے نفع کے لیے ہے، تو اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہارا دوست ہے اور اس کے رسول، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، کون ہیں وہ لوگ؟ یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، وہ رکوع سجدہ کرتے ہیں، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے بھاگتے ہیں، پیٹ پھراتے ہیں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا لشکر ان کے اوپر کیا آ جائے گا؟ غالب آ جائے گا۔
تو یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم ہے، اس کا تذکرہ ہے 13ویں رکوع کے اندر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول لوگوں تک پہنچا دیجئے وہ تمام باتیں، وہ تمام احکام جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے عطا کی گئی، نازل کی گئی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نہیں پہنچائیں گے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے اللہ کے احکامات، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کے حکم کو نہیں پہنچایا لوگوں تک، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور آپ ڈریں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، یعنی دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ یہاں حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی احکامات ہیں آپ لوگوں تک پہنچائیں، تمام باتیں لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ ہمارا بھی یہی سلوگن ہے، ہمارا بھی یہی کہنا ہے، اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں تک، یہ قرآن کی تفسیر، اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں تک، اسی کا حکم یہاں پر نبی کو دیا گیا ہے کہ اے نبی میرے احکام بندوں تک پہنچائیں، اور اگر آپ اس میں کوئی کمی کوتاہی کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ نے اس کے اندر اللہ کے احکامات کو نہیں پہنچایا، اور شاید پھر اللہ تعالیٰ حساب لے۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دین کو مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی گئی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا گیا، تو آپ نے صحابہ کو گواہ بنایا اور یہ پوچھا تھا، لوگوں کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس کا حق ادا کیا، آپ نے پہنچایا بھی، اس کا حق بھی ادا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں گواہ رہنا، لوگوں گواہ رہنا، اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہی تھی یا اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے لوگوں تک ان کا دین پہنچا دیا تھا۔ اور پھر آپ نے حکم فرمایا الا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ لوگوں میں نے تم تک پہنچایا، تم یہ دین اپنے بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچا دینا۔ اور یہ گواہ بنانا اس لیے ہے، علماء فرماتے ہیں چونکہ قیامت کے دن یہود و نصارہ یہ کہیں گے کہ بھئی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس نہ کوئی ڈرانے والا آیا، نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا، یعنی جو دوسری امتیں ہوں گی وہ اللہ کے سامنے انکار کریں گے، اپنے جرموں کو چھپائیں گی اور نبی کے اوپر تھوپ دیں گے، اور یہ کہیں گی کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا آیا ہی نہیں۔ تو حضور نے گواہ بنایا کہ لوگوں گواہ رہنا، دیکھو جھوٹ نہیں بولنا قیامت کے دن، اور اللہ کو بھی گواہ بنایا کہ دیکھو میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، اب تم کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی دین سکھانے والا، دین کے احکام بتانے والا نہیں آیا تھا۔ تو یہاں پر دعوت و تبلیغ کا حکم ہے، اور اب یہ پوری امت کے ذمے ہے کہ ہم لوگ اپنے بعد میں آنے والے لوگوں تک دین کی باتیں پہنچائیں، اللہ کا احکام، اللہ کے فرمان اور اللہ کی باتیں، احکام و مسائل بعد میں آنے والے لوگوں کو سکھائیں۔ تو یہ پوری امت کے ذمے ہے کہ وہ بعد میں آنے والے لوگوں کو دین سکھاتے رہیں۔ چلیے بس آخری بات ہے، اس کو پڑھ کر کے ختم کرتے ہیں۔ آخر میں ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ، کہ بے شک لَتَجِدَنَّ آپ محسوس کریں گے، اشد الناس عداوتاً لوگوں میں دشمنی کے اعتبار سے، للذین آمنوا الیہود وہ لوگ جو یہودی ہیں، والذین اشرکوا جو مشرک ہیں وہ زیادہ سخت ہیں۔ یعنی یہاں پر تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، نمبر 1 یہودی، نمبر 2 مشرکین، اور نمبر 3 عیسائی۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہودی اور مشرکین جو ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ سخت دشمنی رکھتے ہیں، دشمنی میں ان کا رویہ زیادہ سخت ہے مسلمانوں سے۔ اور جو عیسائی ہیں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى جو کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں یعنی عیسائی ہیں، تو ان کو تم تھوڑا نرم دل پاؤ گے۔ تو عیسائی مسلمانوں سے دشمنی کم رکھتے ہیں اور یہودی اور مشرکین زیادہ دشمنی رکھتے ہیں، تو اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، لہٰذا ان سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور عیسائی جو کم دشمنی رکھتے ہیں اس کی وجہ کیوں بیان کی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے، مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو عالم دوست ہیں، یعنی علماء ہیں، اور عالم صحیح بات کو سمجھتا ہے، اور جب اس کو معلوم ہوگا اسلام بھی حق ہے، اسلام بھی سچ ہے، مسلمان بھی حق پر ہیں، تو وہ دشمنی نہیں رکھے گا۔ وَرُهْبَانًا اور کیا ہے، لوگ تارک الدنیا ہے، عیسائیوں میں کیا ہے، راہب ہیں، اور جس کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو اسے کسی سے بھی کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو وہ کسی سے دشمنی کیوں رکھے گا جب اسے دنیا سے مطلب ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ کیا کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ تو تین وجہ بیان کی کہ وہ عالم لوگ ہوتے ہیں، دوسرے کیا ہے، تارک الدنیا راہب لوگ ہوتے ہیں، اور تکبر نہیں کرتے۔ اور یہی تین چیزیں ایسی ہیں، دنیا کی محبت، اور ایسے ہی علم کا نہ ہونا، اور ایسے ہی تکبر کرنا، جو آدمی کے پاس علم نہیں آنے دیتا اور ضد، ہٹ دھرمی اور دشمنی پر آمادہ کرتا ہے، جو یہود اور مشرکین کے اندر تھا۔ تو فرمایا کہ یہودی مشرک زیادہ سخت دشمن ہیں بالمقابل عیسائیوں کے، تو عیسائی کم دشمنی رکھتے ہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کے اعتبار سے ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ کئی معاملات ایسے ہوئے، اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ عیسائیوں نے یہودیوں سے بدتر سلوک کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ میں، عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ میں یہودی اور مشرکین سے بدتر سلوک کیا ہے، ان کو مارا ہے، کاٹا گیا ہے،
پوری صفحے کی صفحے بستیاں کی بستیاں جلا دی گئی، کاٹ دی گئی، تو یہ ہر زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے کہ عیسائی جو ہے وہ نرم دل ہوں، بلکہ بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ دوسروں سے بھی زیادہ سخت نکلے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کریم کا ایک حکم ہے، یہاں پر اس کو بیان کیا گیا ہے اس وقت کے اعتبار سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے۔ اب بعد میں زمانہ آیا، باتیں چینج ہوئی، معاملات چینج ہوئے، بہت ساری چیزیں چینج ہوئی، تو لوگوں کے دل بھی چینج ہوئے، ٹھیک ہے، تو جو زیادہ سخت تھا وہ نرم ہو گیا، جو نرم تھا وہ زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ تو یہ تھی چھٹے پارے کی منتخب آیات کی تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آپ سے 2 منٹ کا ریسٹ لیتا ہوں، اور پھر 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ میں لائیو سوال جواب کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ 2 منٹ انتظار کیجئے، یہیں رہیے، انشاءاللہ میں دوبارہ لائیو پروگرام شروع کرتا ہوں سوال جواب کا، پھر انشاءاللہ تفسیری سلسلے میں کل ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔